میں کہاں سے لاؤں قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، سن 1950 میں اپنی ماں کو چنڈی پر چڑھا کے کندھے پر بٹھا کے حج کرا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف انگلی پکڑ کے کرایا، اماں تھک گئی، اماں تھک ہار گئی، وہی ویڑے میں بیت اللہ کے سیل میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹے مطاف والی جگہ سے میرے سے قدم نہیں بڑھتا، اماں بھی بڑے مراحل ہیں، صفا مروہ جانا پڑے گا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے پڑیں گے، زمزم پینا پڑے گا، کہنے لگی پترا تھک گئی تھوڑا سا آرام کرنے دے۔ قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے میری اماں لیٹ گئی، اللہ اکبر، میں نے اپنی ماں کو اپنے پاس لٹا لیا، میری اماں وہیں ویڑے میں لیٹ گئی، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اچانک اٹھا اور اٹھ کر میں اپنے ماں کی پیروں کی طرف آیا اور دونوں پیروں کو میں نے ماں کی جوڑ لیا اور پیروں کی تلیوں کو اللہ غنی میں چومنے لگ گیا، اور میں نے ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں، دوسرے ہاتھ میں ماں کے پیر اٹھا رکھے تھے، میں نے کہا عرش والے تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، عرش والے آج میرا دل کہتا ہے جو تیرے نبی نے کہا ماں کی قدموں تلے جنت ہے، اللہ آج وہ جنت میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ میری ماں نے جب میرے بول سنے اٹھ کے بیٹھی، میرے منہ پر چماٹا مارا، کہنے لگی اوے کملیا کوئی سوچ سمجھ کے مانگا کر، کیا مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا اماں تیرے سے نہیں مانگ رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں۔ کہ پھر میری ماں بھی نے اپنے دوپٹے کو یوں کر کے اونچا کیا، کہنے لگی پترا پھر آج میں تجھے خدا سے دلوا کے رہوں گی۔ کہ میری ماں نے بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھایا اور میرے دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور اگے کہنے لگی عرش والے پتر نونا ایک ماں کے سفید بالوں کو دیکھ، یا اللہ اس نے ماں کا واسطہ دے کے تیرے سے مانگا، اگر آج نہ ملا تو لوگ ماں کا ادب کرنا چھوڑ دیں گے۔ قاضی صاحب کہنے لگے میری ماں نے رو کے دکھایا، اللہ اکبر، پورا حرم روشن ہو گیا، اللہ نے اللہ کی قسم میری ماں کی تلووں تلے جنت کا دروازہ دکھلا دیا۔ میں کہاں سے لے کے آؤں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سارا دل قرآن سناتا، سارا دل حدیث کی خدمت کرتے، سارا دل فقہ کے مسئلے حل کرتے، کہتے جب رات کو گھر آتا اور 2 بجے رات کو جانے والوں، کل میں یہاں 2 بجے کھڑا تھا، ایک نوجوان کانوں میں بلوٹوتھ لگا کے جا رہا تھا، میں نے کہا یار کیا اس کے ماں باپ کوئی نہیں، 3 بجے جا رہے ہیں، بھائی سو گیا ہوگا، بہن سو گئی ہوگی، ابا سو گیا ہوگا، لیکن ماں جاگ رہی ہوگی اور بار بار دیکھ کے کہہ رہی ہوگی وہ آ گیا، وہ آ گیا، جب آیا ہوگا تب وہاں نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔ نوجوانوں رات کو جلدی گھر جایا کرو، ماں کی نیند خراب نہ کیا کرو، بیوی بچے سب جو جاتے ہیں، جب تک پورا گلشن مکمل نہ ہو خدا کی قسم تمہاری ماں کی آنکھ میں نیند نہیں آتی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو اماں کے کمرے میں جاتے اور یوں کر کے اپنی آستینیں چڑھاتے، تیل کی ایک شیشی اٹھا کے اسے ہاتھوں میں اڈیلتے، پھر اپنے ماں کے سر کے اندر مالش کرنے لگ جاتے۔ اماں کہتی پترا سارا دن محنت کر کر کے تھک گیا، سو جا آرام کر لے۔ کما وہ محنت اپنی جگہ، یہ محنت اپنی جگہ، صلہ اس محنت میں ملے گا۔ پھر سر پہ مالش کرنے کے بعد میں بیٹے کو چیخ چیخ کے کہتی نہ بیٹا نہ کر، کہ میرا بیٹا میرے پیروں کے پاس آتا، دونوں میرے پیروں کو جوڑ کر زبان نکال کر میری پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا، میں داڑے مار مار کے روتی، میں کہتی ہوں امام شافعی خبردار یہ کام نہ کر۔ کہتے اماں تجھے کس نے کہا میں پیر چاٹ رہا ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم میں تو جنت کی چوکھٹ کے بوسے لے رہا ہوں۔ وہ وقت کا امام ہو کے ماں کے پیر کو چاٹے، اور میرے عزیز ہو تو غوث کو تب ابدال ہو کے ماں کے کمرے میں نہیں بڑھتا۔ ماں باپ والو تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ سے ہنس کے بات کی ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ کا حال پوچھا ہو؟ عادت ملی ہوگی اوے میرے چاچ دنیا کی تعلیم میں ڈگری لے جاؤ، دنیا کی تعلیم میں میرے عزیزوں بڑا اونچا مقام لے جاؤ، لیکن میرے عزیزوں ایک ڈگری ضرور لے لینا، اتنا تو دین کا علم حاصل کر لینا کہ ابا مر جائے تو غسل خود دو، باپ مر جائے تو جنازہ خود پڑھا دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے اور کہیں گے اللہ معاف کر دے یہ میرا نمازی تیرا بندہ ہے، جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا رو کے کہے گا اللہ معاف کر دے بندہ تیرا ہے ابا میرا ہے۔ یا اللہ جس طرح اس نے ہماری فکر کی آج اس کا بچہ فکر کر کے اللہ کہہ رہے اللہم من احییتہ منا فحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
جب ماں مر جاتی ہے، ہمارے پنجاب میں بڑا رواج ہے، تعزیتی پروگرام کے لیے بلاتے ہیں اور پرچی دیتے ہیں، حضرت جمعہ کی شان سناؤ۔ ایک دن میں اڑ گیا، میں نے کہا نہیں سناتا ماں کی شان، میں نے سناؤ جی۔ میں نے کہا کتنے دن ہوئے ماں کو مرے ہوئے؟ کا 2 دن ہو گئے۔ میں نے کہا آج شان یاد آئی، موٹر سائیکل کی لال بتی پیچھے جو اس کے اوپر ماں کی شان، ماں ٹھنڈیاں چھاواں، آج یاد آئی۔ گاڑی کی سائیڈ والے شیشوں کے باہر ماں ٹھنڈیاں چھاواں، آج یاد آئی۔ اس وقت یہ ٹھنڈی چھاں کہاں تھی جب بیوی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا تو چپ کر دیا کر، اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے، اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی؟ جب تیرے بچے اس کے پوتے اس کے پاس رات کو بیٹھتے تھے، تیری بیوی مار مار کے تھپڑ کمرے میں لے جایا کرتی تھی، اس وقت ماں کی شان کہاں تھی؟ یاد ہے اس کا پوتا تیرا بیٹا اس کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہا تھا اور وہ لک میں بنا بنا کے چھوٹے چھوٹے اپنے پوتے کے منہ میں دے رہی تھی، تو آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان اس کو مت کھلائیے جراثیم لگ جائیں گے۔ آج کہتا ہے ماں کی شان سناؤ۔ اس وقت باپ کی شان کیوں نہیں سنی؟ اس وقت ماں کی شان کیوں نہیں سنی؟ جب تیری ماں سارا دن تیرا سے پوچھتی رہی اور کہہ رہی تھی بہو بیٹا آ گیا، بہو بیٹا آ گیا۔ ابا اماں سے کہہ رہا تھا پوچھ بیٹا آ گیا؟ ہاں جی آ گئے۔ جب باپ لگڑاتا ہوا کمرے کے باہر سے گزرا اور کہنے لگا بیٹا آ گیا، تو اس نے کہا تھا ابھی آ کے سوئے اور کہہ رہے تھے مجھے اٹھانا مت، جب اٹھے گا تو میں تیرے کمرے میں بھیج دوں گی۔ تو یہ تیرا باپ روتا ہوا تیری ماں روتی ہوئی کمرے میں جا رہی تھی۔ یا اللہ جس کے پیشاب پخانے میں ہم نے کپڑے گندے کیے، پروردگار عالم جس کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہے، جس کو پیٹ میں اٹھا کے 9 مہینے میں پھرتی رہی، اللہ آج یہ بچہ جوان ہو کے کہہ رہا ہے مجھے اٹھائے کوئی نہ، اور بیوی نے دروازے پہ کھڑا کر کے دھکا دیا کہ اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آؤ آؤ آؤ، ماں اور بیٹے کا پیار مر گیا، تعزیت کریں۔ یاد ہے وہ وقت جب تیرے بیٹے نے تیرے باپ نے تیرے سے کہا تھا اور جیب میں سے پرچی ایک ریپر نکالا تھا، ایک گتے کے ڈبے کا چھوٹا سا پیپر نکالا تھا اور کہا تھا بیٹے پچھلے ہفتے یہ شربت لے کے آیا تھا، میں نے 4 دن پیا، میری کھانسی ختم ہو گئی، تیرا باپ سکون سے سوتا ہے، آج یہ شربت لے کے آ جانا۔ تجھے یاد ہے اس وقت انہیں ناشتے کی روٹی کو یوں کر کے چھوڑا اور کہا تھا ہماری تنخواہیں تو تمہاری دوائیوں میں لگ جاتی ہے، بتاؤ تمہاری دوائیاں پوری کریں یا اپنے بچوں کی فیس سے پوری کریں۔ تیرے باپ کا شرم سے سر جھک گیا، اس وقت انسانیت مر گئی۔ آؤ تعزیت کریں۔